السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس کیوں آیا تھا اور کس طرح آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پوری دیکھا کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ادریس کا لقب پڑھانے کی کثرت کے سبب ملا اور علم و نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا سے آدمی کی صورت میں آ کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ آن حضرت صائم الدائر تھے، یعنی روزے کی حالت میں تھے۔ جب شام ہوئی، افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بحشت سے آتا تھا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بحشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا بحشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کے خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل جاتے ہیں کہ ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا چلو اس کھیت سے چند خشک گیہوں لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شام کو کھانا حلال نہ کھایا، اب کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی کچھ انگور دیکھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ بس اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا یہ کون شخص ہے اور بنی آدم علیہ السلام میں سے تو معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے قال کلھا بین یدی کانما بیدیک خیر۔ فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ رشتہ برادری تب کروں کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ رضائے الہی سے میں کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی، تلخی جان کنی کیسی تھی؟
وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں گا۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو وحشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو وحشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے وحشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کر چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مار کے پیاسے جل گیا ہے۔ اجازت ہو تو وحشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر وحشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا۔ اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ وحشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر وحشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار، عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائق الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل و جبار فرماتا ہے، لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا مخرجین، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو وحشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہیں آتا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دے کر جنت میں جا کر رہنے لگے۔ تب اسرائیل بولے، ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی یدخل خاتم الانبیاء، وحشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ وحشت میں گیا، پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں وحشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول وحشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں وحشت میں۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَاهُمْ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس وحشت میں حضرت ادریس تو جاتے ہیں اور ان کے فرزند سب ان کے موت کے بعد مصیبت میں تھے کہ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ لعنت اللہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس کو پوجا کرتے تھے، جب تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا، اور خدا تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔